أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 284 ہے، 284 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کی تلاوت کی گئی، 153 لفظی معنی دیکھیے۔ اذ تصعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور تم مڑ کر دیکھتے نہ تھے، علی احد، کسی کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، تم کو پکار رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑے ہوئے، فاثابکم، پھر اس نے تم کو بدلے میں دیا، غمم بغم، غم پر غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غم نہ کھاؤ، علامہ، اس پر جو فاتکم، تم سے فوت ہو گیا، ولا ما، اور نہ اس پر جو اصابکم، تمہیں پہنچی، واللہ، اور اللہ، خبیر، خوب خبردار ہے، بما، اس پر جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ ترجمہ دیکھیے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 5 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جنگ احد کے موقع پر دشمن کے حملے کی وجہ سے اس افواہ پر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، صحابہ کرام دور چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جب تم دور چلے جا رہے تھے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو اس کے بدلے میں اللہ نے تم کو تکلیف پہنچائی۔ چوتھی بات یہ بتائی کہ تکلیف پہنچانے کی حکمت یہ تھی کہ تم میں پختگی پیدا ہو اور تم میں صبر کی عادت پیدا ہو جائے۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، جنگ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بعض لغزشیں اور خطائیں ہوئی۔ انسان ہے، وہ بھی ایک انسان تھے، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں، چھوٹی موٹی کچھ غلطیاں، کچھ لغزشیں ان سے بھی ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو معاف بھی کر دے گا، اور ہمارے معاف کیے جانے کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید ہی میں ان صحابہ کرام کی چھوٹی موٹی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تم کو معاف کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سلسلے میں ایک سرٹیفکیٹ یہ بھی دے دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ
ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں باوجود یہ کہ آیات یہ آ رہی ہیں جنگ کے موقع پر کہ کچھ لغزشوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہمیں صحابہ کرام سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے تئیں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے مقرب اور پسندیدہ اور محبوب بندے تھے۔ بات یہ بھی کہ جنگ احد میں صحابہ کرام سے کچھ لغزشیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جس مورچے پر ان کو کھڑے ہونے کا 30-50 تیر اندازوں کو جس جگہ پر جنگ احد کے موقع پہ جس پہاڑی پر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا اور تاکید کر دی گئی تھی کہ ہر حال میں تم کو یہیں پر ٹھہرے رہنا ہے، مگر ان سے لغزش ہوئی۔ اور پھر جب دشمن بھاگنے لگے تو وہ سمجھ گئے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، جب ختم ہو گئی تو پھر چلو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا نظریہ تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا، اس لیے بعض لوگ تو نکل گئے، بعض لوگ ٹھہرے رہے وہاں پر، اور جو لوگ نکل گئے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی تھی، اور وہی چیز ذریعہ بنی تھی کہ دشمن اسی پہاڑ کی جانب سے دوبارہ حملہ آور ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، جب دوبارہ دشمن حملہ کرنے لگا پہاڑ کی جانب سے، دشمن کا تیز حملہ جب ہوا اور یہ افواہ بھی عام ہو گئی، گرم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو چکے ہیں، تو صحابہ کرام دوڑ رہے تھے، ہیبت میں دوڑ رہے تھے، افراط تفریط اور کھلبلی سی مچ گئی تھی، اس لیے دوڑ رہے تھے، مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ایک جماعت سرکار کے ساتھ موجود تھی اور وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، کہاں دوڑ رہے ہو، کہاں دوڑ رہے ہو؟ اللہ کے رسول انہیں پکار رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی نشاندہی کی، اس وقت کو یاد کرو، تسعدون، تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر بھی کسی کو دیکھ نہیں رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تم نے نبی کو تکلیف پہنچائی تو اللہ نے تم کو تکلیف پہنچائی۔ یہ حالات ہے، اس لیے کہ تو اپنی جگہ پر تمہیں کھڑے ہونا چاہیے تھا، ٹھہرے رہنا چاہیے تھا، تم نہیں ٹھہرے، نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے تم کو تکلیف پہنچائی کہ دوبارہ پانسا پلٹا اور تم بھاگنے پر مجبور۔ تم ایک وقت تھا کہ تمہاری وجہ سے وہ بھاگ رہے تھے، اب ان کی وجہ سے تم بھاگنے لگے۔ یہ غم اس لیے ہوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہ حالات اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے پیش نظر لائے کہ تمہارے اندر پختگی پیدا ہو، صبر کی عادت تمہارے اندر پیدا ہو، اور تم کو غم نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور جو مصیبت جو تکلیف تم کو پہنچی اس پر تم غمزدہ نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں تنبیہ کی ہے کہ ہر حالت میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، بات کو ماننی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر حالت میں، تم سکھ میں رہو یا دکھ میں رہو، تم خوشی میں رہو یا تم مشکلات میں رہو یا فراوانی اور حالات میں رہو، تم مالداری کی حالت میں رہو یا غربت اور فقیری میں رہو، تم صحت مند رہو یا تم بیمار رہو، تم طاقتور رہو یا تم کمزور رہو، تم امن کی حالت میں رہو یا جنگ کی حالت میں رہو، تمہیں ہر حالت میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہی کی اطاعت ہی میں تمہاری کامیابی ہے، تمہاری نجات ہے، تمہارے لیے سلامتی کے دروازے اسی وقت کھلیں گے جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر حالت میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ